ہوں، امانت دار ہوں۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ بوقت ضرورت اپنے فضائل و مناقب بیان کرنا یہ برا نہیں ہوتا۔ ویسے ہی مطلب بلا ضرورت اپنی تعریفات کرنا اور اپنے کارنامے بیان کرنا کہ ہم نے تو اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے حج کیے ہیں، میں اتنے اداروں میں پیسے دیتا ہوں، میں نے اتنی بیواؤں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ایک بری صفت ہے۔ لیکن اگر ضرورت شرعیہ متحقق ہو جائے، کسی مقام پر اپنے فضائل و مناقب کا بیان دین کی تقویت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سامنے والوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے ذہن کو مائل کرنے کے لیے ہو، تو پھر اپنے فضائل و مناقب بیان کرنے میں حرج نہیں۔ لہٰذا یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے کہ آپ نے کیوں اپنی تعریف اپنے منہ سے کی، کیونکہ یہاں ضرورت شرعیہ متحقق تھی۔ آگے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، لہٰذا اب اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مان لو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف اور صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے، وہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ایک تمہیدی کلام تھا جو سامنے والے کے ذہن کو شکوک و شبہات سے پاک صاف کرنے کے لیے تھا۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ میری اطاعت کرو، اب شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ اب نذرانوں کے اس میں گورنمنٹ چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں، شاید کوئی نفسانی خواہشات ہوں، لیکن اس پہ فوراً آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ نہیں، میرا کوئی مقصد دنیاوی مال و اسباب حاصل کرنا نہیں ہے، میرا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، چنانچہ میرا مقصود صرف اور صرف تمہیں اللہ کی طرف مائل کرنا ہے۔ اس سے یہ نقطہ حاصل ہوتا ہے کہ دینی شخص جو ہے، جو عالم دین ہو یا کوئی متقی مطلب مفتی ہو، متقی پرہیزگار شخص سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے اور اس میں گمان اس کو یہ ہو کہ سامنے والے میری اس بات کو سن کر کچھ منفی اثر بھی مرتب کر سکتے ہیں، کوئی نیگیٹو سوچ بھی ان کی بن سکتی ہے، میرے بارے میں بدگمان ہو سکتے ہیں، تو پہلے وہ ایسا کلام کر لے تاکہ سامنے والوں کے ذہن بدگمانی سے محفوظ ہو جائے اور پھر وہ مطلب ترغیب دے، بہت اچھا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی شخص کسی ادارے کے لیے چندہ طلب کر رہا ہے کہ بھئی دیکھیں فلاں ادارہ ہے، اس میں بچے پڑھتے ہیں، تو آپ اس کے لیے چندہ دیجئے، ایڈ دیجئے تاکہ وہاں نظام اچھا چلے۔ اب ساتھ ساتھ اگر وہ یہ بھی کہہ دے کہ دیکھیں اس میں میرا کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے، وہ پیسہ ادارے میں جائے گا، ادارے والے کام کریں گے تو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو صاف کرے کہ میرا کوئی ایسا ذاتی لالچ نہیں ہے، میں تو ایک دین کی تبلیغ چاہتا ہوں، دین کی ترویج و ترقی چاہتا ہوں۔ یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو انبیاء حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، اور آگے بھی آئے گا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی جملے فرمائے تاکہ قوم کا ذہن اس سے ایک دم اس شک سے باہر نکل آئے کہ یہ اصل میں کوئی دنیاوی منصب نہیں چاہتے، ہمیں اپنے ماتحت کر کے کچھ سرداری کی ان کی تمنا نہیں ہے، بلکہ واقعی ایک مخلصانہ کوشش ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقبول بنائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ تو جب آدمی سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اخلاص سے کوئی کام کر رہا ہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، تو پھر اس وجہ سے بھی کوئی راہ فرار نہیں نظر آتی ہے، یا فرار اختیار کرنے کا کوئی راستہ ایسا نہیں رہتا کہ وہ بھاگ جائیں۔ مثلا اگر یہ شبہ پڑ جاتا کہ بھئی یہ اپنی سرداری چاہتے ہیں، تو یہ ایک عذر معقول ہو سکتا ہے کہ بھئی تم تو دنیاوی منصب چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ماتحت رہیں، ہم تمہاری اطاعت قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک ہیلہ ہو سکتا تھا، ایک بہانہ ہو سکتا تھا، تو اس کی راہ بھی کاٹ دی گئی کہ نہیں، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کر رہا ہوں، کوئی مزدوری نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، کوئی مطلب میں پلاٹ نہیں چاہتا ہوں، کوئی مکان نہیں چاہتا ہوں، میری آ کے خدمت کرو، میری یہ تمنا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی تم اطاعت کی طرف مائل ہو، اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو، جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے لے کر آیا ہوں اس میں تم میری اطاعت کرو۔ لیکن یہاں ضمناً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی جیسے پیر حضرات ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، یا کوئی عالم دین ہیں، اگر کوئی شخص خود ان کی خدمت کرے اور وہ مطلب اس لالچ تمنا نہیں رکھتے ہیں، یا کسی سے ایسا قبول نہیں کہتے نہیں ہیں کہ مجھے دیا جائے، اور خود کوئی آ کے ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتا ہے، کوئی ان کی خدمت کرتا ہے، تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہوتا، اور یہ بہت ہی بہتر ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے تھے، تحائف لے کر آتے تھے، جس کو ہبہ کہا جاتا تھا،
اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرمایا کرتے تھے باقاعدہ۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اکثر عادت یہی تھی کہ آپ تحفہ لینے کے بعد جواباً بھی کوئی تحفہ دے دیا کرتے تھے۔ اور اس میں بڑی اچھی حکمت ہوتی ہے کہ ایک بات تو یہ کہ جب آدمی کسی سے کچھ لیتا ہے تو اس کے احسان تلے دب جاتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی طرف زیادہ میلان ہو جائے، اس کی برائیوں کی نشاندہی نہ کی جائے، اس کی گرفت نہ کی جائے، اسے مطلب کچھ مزید سہولیات دی جائیں جیسے عموماً ہوتا ہے۔ تو یہ اگر جواباً تحفہ دے دیا جائے تو پھر وہ قلب جو ہے کسی کے احسان تلے مرعوب ہو کر یا دب کر اس قسم کی کوئی غلط ایسا رویہ اختیار نہیں کرے گا کہ جس سے دوسرے احساس کمتری کا شکار ہوں۔ تو یہ نبی کریم دے دیا کرتے تھے۔ پھر دوسرا یہ کہ وہی بدگمانی سے محفوظ آدمی رہتا ہے کہ اگر ہر طرف سے لیتا ہی رہے، دیتا ہوا نظر نہ آئے تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ بیٹھ کے وصول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً بھی تحفہ دے دیا کرتے تھے تاکہ سب پہ واضح ہو جائے کہ نبی کریم کوئی لالچ نہیں رکھتے ہیں مال کا، کیونکہ وہ تو سب کے ذہن میں تھا، لیکن منافقین جو تھے وہ ان باتوں کو بہت زیادہ مطلب یہ کہ وہ نکتے تلاش کرتے تھے، معاذ اللہ کوئی مل جائے اور ہم اسے لوگوں میں عام کر کے بدگمانیاں عام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جواباً تحفہ دے دیا کرتے تھے تو اس قسم کے تمام فتنے دب جایا کرتے تھے۔ بہتر عادت ہے، ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر کسی نیک شخص کو، کسی عالم دین وغیرہ کو کوئی تحفہ وغیرہ دے رہا ہو تو ہمیں اس پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور فوراً یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو جی رسول جو تھے وہ تو کچھ نہیں لیتے تھے، منع کر دیا کرتے تھے اور یہ لیتے ہیں۔ تو رسولوں نے بھی منع نہیں کیا، انہوں نے تو اپنی تبلیغ پر ایک باقاعدہ اجرت کو منع کیا ہے۔ تحفے تحائف کو انہوں نے بھی منع نہیں کیا، اجرت کو منع کیا ہے کہ ہم اس پہ کوئی اجرت تم سے نہیں لیتے ہیں، کوئی ہمارا مقصود طمع ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کی خاطر تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور ان کی طمع کے بغیر اگر کسی نے کچھ دیا تو پھر انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا، لالچ کے بغیر اس کو لیا اور پھر اس کا بدلہ بھی ان کو دیا تحفے تحائف کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس واقعے کو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 109، اس تک کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 110ویں آیت سے انشاءاللہ کلام شروع ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ دین کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، تو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ تو آپ غور کریں کہ 108ویں آیت میں یہی بات بیان ہوئی تھی فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ، پھر بیچ میں فرمایا تھا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو درمیان میں چونکہ پہلے اللہ سے ڈرایا، اس کے بعد اطاعت کا حکم دیا کہ میری اطاعت کرو، اور پھر آگے مزید تبلیغ کرنی تھی، لیکن بیچ میں رفع بدگمانی کے لیے، یعنی بدگمانی کو اٹھانے کے لیے آپ نے یہ کلام فرمایا تھا کہ وما اسألکم علیہ من اجر والا۔
تو چونکہ بات منقطع ہو گئی، لہٰذا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تبلیغ دین کرنے والے کے لیے، اس میں ایک عملی نمونہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک بات کر رہے ہیں اور بیچ میں اچانک آپ کو کوئی ذہن میں خیال آیا اور آپ نے سوچا کہ یہ وضاحت پہلے کر لوں، ہو سکتا ہے بعد میں ذہن سے نکل جائے، اور آپ نے بیچ میں ایک ایسی بات بولی جس کا تعلق پہلے والی بات سے اور آگے والی بات سے نہیں ہے، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں جملہ معترضہ، ایک ایسا جملہ کہ جس کا معنوی لحاظ سے پہلے اور بعد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ویسے بیچ میں کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کے کہنے کے بعد پھر سابقہ بات سے تعلق جوڑا جاتا ہے تاکہ بات بے ربط نہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک بلاغت کا اصول اور ایک قاعدہ ہوتا ہے، تبلیغ دین والے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ایک بات بولتا ہے پھر بیچ میں اچانک کوئی خیال آیا اور اس نے سوچا بعد میں بھول نہ جاؤں، پہلے اس بات کو کہہ دیتا ہوں، اور کہہ دی، تو پھر سابقہ اپنی بات سے ربط پیدا کرے، ورنہ اگر ربط پیدا نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے بیچ میں جو جملہ معترضہ یا اضافی بات آپ نے کہی اس کی بنا پر سابقہ بات ذہن سے نکل گئی ہو، اور جب آپ اگلی بات کہیں تو لوگوں کو وہ بات بالکل بے ربط سی محسوس ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے کلام کو بے ربطگی سے بچانے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بیچ میں کوئی اضافی بات کہہ دی تو سابقہ بات کو تھوڑا سا دوبارہ دہرا دیں تاکہ اگلی والی بات کا اس سے ربط قائم ہو جائے۔ اور یہی طریقہ اساتذہ کو بھی اختیار کرنا چاہیے کہ اگر وہ ایک بات بول رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں طلباء کو، اور درمیان میں کوئی اضافی قصہ آ گیا، کوئی اضافی بات آ گئی، تو جب دوبارہ وہ سبق سمجھانے لگیں تو ذرا پچھلی بات کو دہرا لیں تاکہ ربط قائم ہو جائے اور اگلی جو بات یا اگلا مضمون جو بیان ہو رہا ہے وہ اجنبی محسوس نہ ہو۔ لہٰذا دوبارہ اس مضمون کو دہرایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں، واتبعک الارذلون، حالانکہ آپ کی تو ذلیل لوگوں نے پیروی کی ہے۔ ذلیل انہوں نے کہا، ارذل سے مراد ذلیل سے مراد ان کے نزدیک جو تھا کہ یہ زیادہ تر نوح علیہ السلام کی اطاعت غربا نے کی تھی یا ایسے پیشے اختیار کرنے والوں نے کی تھی جن کو یہ حقیر پیشے کہا کرتے تھے، تو اس لیے معاذ اللہ ان مسلمانوں کو، ان مومنین کو جنہوں نے نوح علیہ السلام کی غربت کے ساتھ یا ان کے نزدیک معمولی پیشوں کے ساتھ اطاعت کی تھی، ان کو ذلیل سمجھتے تھے، تو یہ انہوں نے عذر بیان کیا کہ یہ تو ذلیل قسم کے یعنی معمولی قسم کے لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اور مفسرین نے بات بیان فرمائی کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ان سب کو دور کر دیجئے، پھر ہم آپ کی اطاعت کر لیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا مذہب اسلام بھی پیشے کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں جانتا ہے، پیشہ بشرطے کہ جائز ہونا چاہیے۔ لہٰذا جیسے ایک بڑا بزنس مین مذہب اسلام میں قابل احترام ہے اپنے مسلمان ہونے کی بنا پر، اسی طرح روڈ کے کنارے پر اگر ایک ٹھیلا لگاتا ہے ایک شخص اور وہ روزی کما رہا ہے تو ہمارا مذہب اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو وہی مرتبہ دے گا جو ایک بڑے بزنس مین کا ہے۔ لہٰذا یعنی مسلمان ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم اسے حقیر مسلمان اور اس کو اعلیٰ مسلمان نہیں کہہ سکتے، پیشہ جو ہے وہ وجہ حقارت نہیں ہے۔ اور پھر جب ایمان ساتھ شامل ہو جائے تو پھر پیشے کی کمی اگر کوئی دیکھتا بھی ہے کہ پیشہ معمولی سا ہے بشرطے کہ جائز ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام جو ہے وہ انسان کی عزت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کا یہ مطالبہ، یہ جو تھا بات کہی تھی انہوں نے، یہ طنز بہت ہی برا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مذمت کے طور پر ذکر کیا کہ انہوں نے ان مسلمانوں کی عملی حالت کو دیکھتے ہوئے، ان کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے جملے کہے۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وما علمی بما کانوا یعملون، کہ نہیں ہے میرا علم اس کے ساتھ جو وہ یہ کرتے رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا کام ہے تبلیغ دین کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا، اور انہوں نے میری اطاعت کی ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ کیا پیشہ اختیار کر رہے ہیں، یہ کیا عمل کر رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں، مجھے اس کے علم سے مراد مجھے اس کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو تبلیغ دین کرتا ہوں، جو میری طرف آئیں گے میں اس کو اللہ کے قریب کروں گا اور وہ نجات پائے گا۔ ان حسابهم الا علی ربی لا تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب پر ہی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب لے گا، کیا یہ کر رہے ہیں کیا نہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اسلام قبول کرنے پہ کوئی فرق پڑتا نہیں پڑتا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ صرف کسی کے
بظاہر حقیر پیشے کی وجہ سے اس کا اسلام لانا کوئی معاذ اللہ مشکوک تو نہیں ہو جاتا؟ لہٰذا ان کا حساب و کتاب سب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ میرا کام تبلیغ کرنا، لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنا، وہ میں کام کر رہا ہوں، اور وہ میں تمہارے ساتھ بھی کر رہا ہوں، تم اس کو قبول کرو۔ لا تشعرون، لو تشعرون، کاش تم شعور رکھتے ہو، کاش تم شعور رکھتے، یعنی اس بات کا کاش تم شعور رکھتے کہ اللہ کی طرف مائل ہونے کے لیے اعلیٰ پیشے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی بڑے منصب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اس کی تعلیمات کو قبول کرنا اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اب چاہے پیشہ کچھ بھی اختیار کیا ہو، اگر آدمی یہ لوازمات تیار کر لیتا ہے، یہ چیزیں، یہ انعامات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ اب ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو آپ دور کر دیں، پھر ہم آپ کے قریب آ جائیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، یعنی مجھے اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ میں ان سب کو دور کر دوں اور تمہارے صرف پیسے کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے، بیٹوں کی کثرت کی وجہ سے، تمہارے بڑے بزنس کی وجہ سے، یا تمہارے خاندانی منصب کی وجہ سے، نسب کی اعلیٰ ہونے کی بنا پر میں تمہیں فوقیت دے کر ان غرباء کو نکال دوں۔ اللہ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، لہذا فرمایا کہ میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف ایک واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں، میرا کام ڈر سنانا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں مناصب کی تفریق پہ نظر رکھوں کہ اس کو کم منصب حاصل ہے تو پیچھے کر دیا جائے، اس کو اعلیٰ منصب حاصل ہے تو قریب کر لیا جائے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، ہمارا کام ہے، نبیوں کا کام ہے ڈر سنانا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کا، وہ چاہے امیر سامنے آئے گا، چاہے غریب آئے گا، ہم اس کو سنائیں گے، لہذا ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ قالوا، وہ بولے، لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر آپ باز نہ آئے، آپ نہ رکے، لتکونن من المرجومین، تو ضرور آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہیں رجم کیا گیا ہے، یعنی آپ کو معاذ اللہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، ورنہ آپ یہ تبلیغ چھوڑ دیجئے۔ قال ربی ان قومی کذبون، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، کذبونی، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، تو مجھ میں اور ان میں پورا پورا فیصلہ کر دے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور مومنین میں سے جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو نجات عطا فرما دے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو معاذ اللہ آپ کا یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے مجھے جھٹلایا تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کی قوم نے آپ کو دھمکی دی تھی یا آپ کے متبعین کو برا بھلا کہا تھا تو قلبی طور پہ ناراض ہو کر معاذ اللہ آپ نے غصے میں آ کے اس طرح کر دیا۔ نبی جو کچھ کرتا ہے، دعا کرتا ہے وغیرہ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی ہی مشیت تھی کہ نوح علیہ السلام دعا کریں، اور پھر جب اتمام حجت ہو گیا، انہوں نے تبلیغ کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول عذاب ہو جائے۔ لہٰذا معاذ اللہ یہ ناراضگی کی بنا پر بد دعا نہیں تھی، بلکہ جب یہ دیکھا کہ اب عذاب کا وقت آ گیا ہے، یہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آیا، طوفان نوح جس کو ہم مشہور ہے کہ آپ نے یہ دوسری آیات میں پورا واقعہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ کشتی تیار کی، یہ قریب سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، اور پھر طوفان آیا، اتنا پانی آیا کہ پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اور آپ کے جو گھر والے تھے اور جو آپ پہ ایمان لانے والے تھے وہ لوگ، اور ہر جاندار کا ایک جوڑا اللہ کے حکم سے آپ نے اس کشتی میں رکھا تھا، تو آپ لوگ بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ لہذا اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی اسے، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے ایک بھری ہوئی کشتی میں۔
بھری ہوئی کشتی یعنی جو انسانوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی، بہت سارا مال و متاع اس میں جو آپ لوگوں کے پاس سامان ضروریات زندگی کا تھا، جو دوران طوفان کشتی میں رہ کر استعمال کرنا تھا، وہ سب آپ کے پاس تھا، باقی سب کا سب ڈوب گیا اور ہلاک ہو گئے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی تمام لوگوں کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے اکثر لوگ مومنین نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور وہ غالب آنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اس میں بھی وہی بات کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس میں بھی ضرور ایک بہت بڑی نشانی ہے، وہ یہی کہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کسی کی اہمیت کا اندازہ اس سے وابستہ لوگوں کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تر غریب لوگ اور ایسے پیشے والے شامل ہوئے تھے کہ جن کو عموماً حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کوئی پیشہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، کوئی مالی طور پر منصب یا مالی مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے رسولوں کا کہنا ماننا، یہ انسان کو مقبول کروا دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، مقرب ہو جائے، تو اسے چاہیے اطاعت رسول کرے، نہ کہ دنیاوی معلومات جمع کرنے کے بعد سوچے کہ شاید اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں گا، چاہے کتنی ہی نافرمانی کرتا رہوں۔ یہ بات قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کو کمزور سمجھنا اپنے منصب اور اپنے جو اللہ نے اس کو قوت دنیا میں عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں، اور وہ سامنے والا دیندار ہو، یہ غیر مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت عطا فرمائی ہے، جو بھی کسی کے پاس قوت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ کسی کو بظاہر اللہ نے کمزور کیا ہے تو یہ کمزوری بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے بطور آزمائش۔ تو مقابلہ طاقتور اور کمزور کا نہیں ہے اصل میں، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کمزور ہے اس کو ہم دبا لیں گے، تو اصل میں مقابلہ ہوتا ہے انسان کا اپنے رب کے ساتھ۔ یعنی جب آدمی باطل پر ہوتا ہے اور وہ حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اصل میں وہ حق جس کے ساتھ ہے، اگر وہ بظاہر کمزور بھی ہے تو اس طاقتور کا مقابلہ اس کمزور کے ساتھ نہیں ہے، اب اس کا مقابلہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قدرت رکھنے والا اور کون ہوگا۔ لہٰذا جب کوئی اس مقابلے پر آتا ہے تو وہ مارا جاتا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم والے بھی مارے گئے۔ اب آگے حضرت عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی عاد، ان کا تذکرہ شروع ہوا۔ یہ عاد دراصل ایک شخص کا نام تھا، اور اس کی جو اولاد میں تھی یہ ایک قبیلہ پورا بن گیا تھا، تو اسے قوم عاد کہا جاتا تھا۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جبکہ کہا ان کے لیے ان کے ہم قوم ہود نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ایک رسول امین ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف عالمین کے پالنے والے پر ہے، اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہی تقریباً تمام آیات ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اب آگے آپ نے مزید ارشاد فرمایا ان لوگوں سے اپنے قوم سے تبلیغ کرتے ہوئے کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا ہر بلندی پر تم ایک نشان بناتے ہو، ایک مقام بناتے ہو تاکہ تم راہگیروں پر ہنسو، یعنی گزرنے والوں پر ہنسنے کے لیے تم ایک مقام بناتے ہو۔ تو ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ شارع عام کے کنارے بڑے بڑے اونچے ٹیلے سے بنا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور گزرنے والوں پر پھر وہ ہیٹیں کستے تھے، طنز کرنا، جملے، پھر آپس میں ہنسی مذاق ٹھٹا کرنا، جس سے کہ ہوتا ہے آوارہ گرد قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں ایسی روڈ کے کنارے بیٹھ گئے، آپ کو گزر رہا ہے وہ لڑکھڑا گیا تو اس کے اوپر ایک اٹیک کریں گے، جملہ بولیں گے، پھر سارے ہنسیں گے۔ تو یہ طریقہ قابل مذمت ہے، بہت برا طریقہ ہے کہ آپ اجتماعی طور پہ بیٹھ کے کسی ایک کو ٹارگٹ بنا لیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی کا مذاق اڑا رہے ہوں، دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں، پھر کسی ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، اس بیچارے پہ طنز کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اور وہ بھی جھیپ مٹانے کے لیے ساتھ ساتھ ہنستا مسکراتا رہتا ہے، کیونکہ اگر وہ سنجیدہ ہو جائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، آپ سنجیدہ ہو گئے،
تم اتنا مذاق بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا بظاہر ہنستا رہتا ہے لیکن اس کی شدید دل آزاری ہوتی ہے، شدت کے ساتھ دل آزاری ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب کسی کے جسمانی عیب کے بارے میں مطلب اس طرح کیا جائے، مذاق بنایا جائے، ٹارگٹ بنا لیا جائے، تو اس بیچارے کو بڑا احساس کمتری ہوتا ہے، اس کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ تنہائی میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھتا ہے، اس کی تقسیم پر، اس کی صناعت پر اعتراض کر بیٹھتا ہے، اس سے اس کے ایمان میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پھر بیچارہ انتہائی ڈسہارٹ ہو کر خودکشی تک کا اقدام کر لیتا ہے۔ میں نے خود اخبار میں خبر پڑھی تھی کہ ایک کوئی بچی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، وہ اس کا جسم ذرا موٹا تھا، بھاری بدن کی تھی، تو سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ اتنا اس کا مذاق اڑتا تھا کہ اس کی بہت زیادہ دل آزاری ہوئی اور اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمارا وہ مذاق جو کسی کے دل دکھنے کا سبب بنے، دل آزاری کا سبب بنے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ پچھلی ان قوموں کا طریقہ ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس پر ہم مزید کلام کریں گے بعد میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 128 کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا تھا کہ تم ایسا کام نہ کرو کہ روڈ کے کنارے بلند ٹیلے بنا کے بیٹھ جاتے ہو اور راہگیروں کو تم مذاق اڑاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تو اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا کہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر اس کا مذاق اڑانا، جبکہ یہ مذاق اس کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہو، دل دکھنے کا سبب بن رہا ہو، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا چاہے آپ خاندان میں ہوں، کزنس وغیرہ جسے جمع ہو جاتے ہیں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، محلے میں ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، ہاسٹل میں ہوں، اور اسی طریقے سے چاہے آپس میں سارے دوست ہی مل کر بیٹھے ہوں، قطعاً یہ کام نہیں کیجیے گا، ورنہ وقت تو بہت اچھا گزرے گا، مزہ آئے گا، ہنسی مذاق ہوگا، وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں رہے گا، نفس کو لذت بھی حاصل ہوگی، لیکن یہ اصل میں ہم آخرت کا عذاب جمع کر رہے ہیں۔ سامنے والا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی دل آزاری ہوگی، وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، اس کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ لہذا اگر سابقہ زندگی پہ آپ غور و تفکر کر لیں، کبھی بھی سابقہ زندگی میں کسی کو ٹارگٹ بنا کے مذاق اڑایا تھا تو ٹھیک ہے، چلے نادانی میں ہو گیا، اب اس پر اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں، اور اگر آپ کو وہ شخص مل جاتا ہے کہ جس کا اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا تھا، چاہے کتنے سالوں پہلے، تو آپ اس سے معذرت کر لیں، معافی طلب کر لیں کہ بھئی ہم نے آپ کے بہت پہلے مذاق اڑایا تھا، شعور نہیں تھا، اب شعور حاصل ہوا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ معاف کر دیجئے۔ تو اگر وہ معاف کر دیتا ہے بہت اچھا ہے، بالفرض اگر وہ نہیں کرتا معاف کہ میں نہیں کرتا ہوں جائیں، تو پھر بھی انشاءاللہ آپ نے چونکہ معافی مانگ لی تو آپ بری ذمہ ہوئے، اب اس کے لیے آپ کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اپنی نیکیوں سے ایصال ثواب کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے آپ سے بروز قیامت راضی فرما دے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تھا، ہمیں یاد تو ہے لیکن اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے، جیسے ہوتے ہیں اسکول کالج سے فارغ ہوئے، اس کے بعد کوئی کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلتا ہے،
ایسا کوئی شخص ہے جس کے بارے میں اب آپ کو خبر نہیں، تو اس کے لیے بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اس شخص کے لیے جو اب آپ کو نہیں مل رہا، غیر موجود ہے، آپ کثرت سے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور جو بھی نیکی کریں اس کو بھی اصال کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو پہنچا دے، تو انشاءاللہ عز و جل برود قیامت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے آپ سے راضی فرما دے گا، اور وہ آپ کی گرفت نہیں کرے گا، نہ آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکالی جائیں گی۔ تو یہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ ہر بلندی پر تم ایک نشانی قائم کرتے ہو تاکہ تم راہگیر جو گزرنے والے ہیں ان پر ہنسو، ان پر ہنسنے کے لیے۔ ایک تو یہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم مضبوط محل بناتے ہو، بڑے بڑے محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ بڑے بڑے محل بنانا کوئی ممنوع نہیں ہوتا، بشرطے کہ کسی کی زمین غصب کر کے نہ ہو، حرام پیسے سے نہ ہو، اور فخر اور غرور کے لیے نہ ہو۔ ضرورت ہے، حاجت ہے، تو یہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ اگر چیزیں غفلت پیدا کریں تو باعث ہلاکت ہیں کہ آدمی انہی تعمیرات میں لگ جائے اور اس کے بعد وہ سوچے کہ اب تو میں کہاں ہلاک ہوں گا اور بہت سالوں تک میں زندہ رہوں گا، یا معاذ اللہ جیسے ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہ جائیں گے۔ اگرچہ چاہے خیال نہ ہو، لیکن بعض اوقات آدمی کوشش ایسا کرتا ہے جو اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا۔ جیسے جو لوگ پیسے کے پیچھے لگ جائیں، پہلے وہ سینکڑوں پتی تھے تو ہزار پتی سے لکھ پتی سے کروڑ پتی سے ارب پتی، کھرب پتی، پھر وہ آگے بڑھنے کی جستجو رہتی کہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ پیسے کی دوڑ کا فائدہ کیا ہے؟ کتنا پیسہ جمع کر لیں گے؟ اور ایسے لوگوں کو اکثر دیکھا ہے ان کے حلیے بھی خراب ہوتے ہیں، نہ بال بنانے کی فرصت، نہ اچھا لباس پہننے کی فرصت، نہ اچھا کھانا کھانے کی فرصت۔ تو کیا فائدہ ہے اس پیسوں کو ڈھیر جمع کرنے کا جب اس سے آپ نفع ہی نہیں اٹھا رہے؟ ایک دن آئے گا حضرت فوت ہو جائیں گے، یہ سارا پیسہ منتقل ہو گیا اولاد کی طرف، کیا فائدہ ہوا؟ صرف ایک نفسانی تسکین کے لیے دنیا میں جو اس پیسے کے ذریعے عزت حاصل ہوئی، اس مقام عزت کو برقرار رکھنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشانیاں مول لیتا ہے، اپنے آرام اور سکون کو برباد کر دیتا ہے، گھر والوں سے کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن بس پیسہ جمع کرنا ہے، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے، ختم، سب یہاں پہ پڑا رہ گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ نہ اللہ کو راضی کر سکے، نہ اپنے آپ کو سکون دے سکے، اور نہ ہم نے کوئی دنیا کے اندر اچھا کوئی کام کر سکے، کیا فائدہ ہوا؟ بہرحال تو کوئی پیسہ جمع کرنا منع نہیں ہوتا، بشرطے کہ حلال ذرائع سے ہو، کتنی کثرت سے جمع کریں، اور اس سے لوگوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، تو اس پیسے کو جمع کرنا کوئی ممنوع نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال پیسہ جمع کرتے ہوئے یا تعمیرات میں مشغول ہوتے ہوئے آخرت کو فراموش کر دینا یہ قابل گرفت ہے، اور یہی چیز ان لوگوں کو حاصل تھی۔ دوسرا عیب یہ تھا۔ تیسرا عیب بیان فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم گرفت کرتے ہو، بطشتم جبارین، تو بڑی بے دردی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، جبارین والی تم یعنی سختی والی گرفت کرتے ہو۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی قوم پہ حملہ کرتے تھے تو جب ان پر غالب آ جاتے تھے تو بڑا ہی تکلیف دیتے تھے، جان سے مار دینا، اذیتیں دینا، بہت زیادہ شدید تکلیف دیتے تھے۔ اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ یہ بری عادت ہے کہ جب تم کمزور پر غالب آ گئے ہو تو کرم کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ کمزور پر غالب آنے والا اپنے کرم کا اظہار کرتا ہے، لیکن تم ان کمزوروں کو مارتے ہو، دباتے ہو، جیسے عورتیں اور بچے یا بوڑھے قابو میں ان پہ بھی رحم نہیں کرتے تھے، تو اس سے منع فرمایا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم یہ تھی، آپ صحابہ کو جب کسی جہاد پر بھیجتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جا کر تم سننا کہ کہیں اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اگر کوئی ایسی بستی ہو تو اس پہ حملہ مت کرنا کہ وہ مسلمانوں کی بستی ہوگی، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کافروں کی بستی ہے تو سب سے پہلے انہیں دعوت اسلام دینا، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، اگر قبول نہ کریں تو انہیں اپنی اطاعت کی طرف مائل کرنا کہ تم ہمارا کہنا مانو اور ہمیں جزیہ دو، ہمارے ماتحت رہنے کا ٹیکس دیتے رہو، ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں، ٹھیک ہے تم اپنی زندگی گزارو۔ اگر اس پر راضی ہو جائیں تو پھر ان سے تعارض مت کرنا، اگر اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے تو ان پر حملہ کرنا۔ اور پھر بھی فرمایا کہ ان کے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں، بیماروں پر حملہ مت کرنا، باقی سب پر حملہ کرنا۔ اتنی نفیس تعلیم۔ تو مذہب اسلام ہمارا بڑا نفیس مذہب ہے، اور یہ انسانیت کی بڑی قدر کرتا ہے، انسان کی قدر کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے، کافر ہے، بلکہ بنیادی حقوق جو ایک انسانیت کے ناطے ایک انسان کو حاصل ہونے چاہیے، ان کا یہ بہت زیادہ لحاظ رکھتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یہ کام چھوڑ دو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اب ان کے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے
کہ جس رب نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، فطری تقاضا ہے کہ آدمی اپنے محسن کا کہنا مانتا ہے، تو تم اس کا کہنا مانو، لہذا احسانات یاد دلانے شروع فرمائے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں کے ذریعے مدد کی ہے جن کو تم خود بھی جانتے ہو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو تم اس رب سے ڈرو، اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اب جو انعامات دیے گئے ہیں، جن چیزوں کے ذریعے مدد دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ امدکم بانعام و بنین، مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوروں اور بیٹوں کے ذریعے، وجنات و عیون، اور باغوں اور چشموں کے ذریعے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ بڑے دن کا عذاب سے مراد قیامت نہیں، بلکہ جس دن وہ عذاب نازل ہوگا وہ ایک بہت بڑا دن ہوگا کہ اس میں ایک بڑا تغیر ہوگا، بڑا تبدل ہوگا، اللہ کا غضب جوش پر ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں تم پر کہ بڑا عذاب آ جائے گا۔ اب اس کے جواب میں انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ غور و تفکر کرتے، آپ کے اخلاص کو سمجھتے، آپ کے جذبہ ہمدردی کی قدر کرتے، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، وعظت ام لم تکن من الواعظین، کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنیں، ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ یعنی بولتے جائیے، ہم نے تو کہنا ماننا ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کا مسلمان بھی یہی اس نے روش اختیار کر لی ہے، سنے گا، وقتی طور پہ ایک اثر قبول کرے گا، قلبی کیفیات تبدیل ہوں گی، اور تھوڑی دیر بعد ہی بالکل ایسا بن جائے گا، ڈھیٹ ہو جائے گا کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اور بعض تو مطلب اگر کوئی نصیحت والی بات آ رہی ہو تو چینل ہی چینج کر دیتے ہیں، انہیں بڑا برا لگتا ہے، نفس پہ گرہ گزرتا ہے کہ کوئی ہمیں سمجھائے، کوئی ہمیں نصیحت کرے، کوئی ہماری کسی برائی کی نشاندہی کرے، کوئی ہمیں نیکی کی طرف مائل کرے، بہت برا لگتا ہے، بہت ہی برا لگتا ہے۔ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ اب یہ ایک شعر پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں سمجھاتا ہے پیار سے، محبت سے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، باتیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، قلب میں اس کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات نمودار ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں خاموش ہو جائے، بس کہاں یہ باتیں کر رہا ہے، کہاں یہ بول رہا ہے۔ یہ ایک غلط روش ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ان قوموں کی روش تھی کہ نبیوں نے جب براہ راست ان کو تبلیغ کی تو انہوں نے اسی قسم کے جملے کہے تھے، وہ قومیں بھی ہلاک ہوئیں۔ یا اللہ کرم ہے کہ ہم اس طرح ہلاک تو نہیں ہو رہے، لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں ہو سکتا ہے کہ گرفت ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان ھذا الا خلق الاولین، کہ یہ جو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو پہلے والوں کا طریقہ ہے، پہلے والوں کی عادتیں ہیں، یعنی ان سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے تبلیغ کی کوشش کرتے رہے، رسول وغیرہ، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اطاعت ہم نہیں کریں گے۔ وما نحن بمعذبین، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے کہ جنہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا، یعنی عذاب کی وعید سنائی گئی تو اس کو بھی جھٹلا دیا کہ نہیں معاذ اللہ۔ اب اس میں صراحتاً آپ دیکھیں کہ نبی کو جھٹلانا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو عذاب والوں میں سے ہوں گے نہیں۔ نبی کہہ رہا ہے تم پہ عذاب آئے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہم عذاب والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ان کے بہت بڑا جرم تھا کہ انہوں نے نبیوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کی۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر وہی ہوا کہ جب اطاعت نہیں کی تو ان پہ عذاب نازل ہوا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے ان کو، ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ایک تیز ہوا کے ذریعے۔ ایسی آندھی آئی کہ سارے مکان اڑ گئے اور یہ سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی غالب مہربان ہے۔
کذب ثمود المرسلین، جھٹلایا اور ثمود قوم نے مرسلین کو، رسولوں کو، اذ قال لهم اخوہم صالح الا تتقون، جبکہ کہا ان کے لیے ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا رسول امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں رہنے دیا جائے گا؟ یعنی ان کو ڈرانا شروع فرمایا کہ تم اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، کیوں یہ سمجھتے ہو کہ جتنے تمہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہیں تم ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے؟ ایسا نہیں ہے۔ لہذا فرمایا اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں آرام سے امن والے ہو کر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، وزروع و نخل طلعها حضیم، اور کھیتیوں میں، اور ایسی کھجوروں میں کہ جن کا جو کھجوروں کا گچھا ہے وہ نرم و نازک ہے، کیا ان میں تم ہمیشہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ سمجھتے ہو؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں میں مہارت کے ساتھ گھر بناتے ہو، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے تم یہ گھر تیار کرتے ہو۔ یہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، بڑے بڑے گھر تھے ان کے، پہاڑ تراش کے، اللہ نے ان کو اتنی مہارت دی تھی کہ پہاڑیاں کھود کھود کے انہوں نے باقاعدہ اندر پورے گھر، کمرے وغیرہ تیار کر رکھے تھے، اور اس پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ اتنی ان کو مہارت حاصل تھی۔ تو یہ آپ نے ڈرایا کہ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، یہ مت سمجھو کہ ان میں رہنے کے بعد تم کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچو گے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر مت چلو، ان کا حکم مت مانو۔ مسرفین سے مراد یہاں پہ فرمایا گیا کہ یا تو جو اس قوم کے برے لوگ تھے وہ مراد ہے، یا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کرنے میں 9 اشخاص کا زیادہ کردار تھا، وہ مراد ہے کہ ان لوگوں کے کہنے پہ مت چلو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ان کی اطاعت مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں، اپنی اور دوسروں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، وہ مسرفین، ان کا تم کہنا مت مانو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، کہ محض آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی معاذ اللہ آپ تو سحر میں گرفتار ہیں، جادو، اسی لیے یہ عقل آپ کی معاذ اللہ کام نہیں کر رہی ہے کہ آپ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو انہیں جادو میں مبتلا قرار دے دیا قوم نے۔ اس سے یہ کم از کم پتہ چلا کہ پچھلی قوموں میں بھی یہ ہی بات مشہور تھی کہ جادو سے ذہن قابو میں کیا جا سکتا ہے، لہذا انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کی عقل جو ہے وہ زائل ہو گئی ہے، معاذ اللہ شاید آپ پہ جادو کر دیا گیا تبھی آپ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہی ہیں، یعنی ہم آپ کی اطاعت کیوں کریں، آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن انہیں اپنی مثل حقارت کے ساتھ بشر کہنا یہ کفار قوم کا طریقہ تھا، اور اس کو فقہا نے کفر لکھا ہے کہ یہ حقارت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کیا ہے نبی، ہماری طرح تو بشر ہے عام معمولی سے، تو معاذ اللہ اس کو توہین نبی میں شمار کیا گیا ہے اور کفر کا حکم لگے گا۔ تو انہوں نے بھی حقارت کے ساتھ کہا کہ آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہیں۔ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو آپ کوئی نشانے لے آئیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ یہ طلب معجزہ تھا کہ آپ کو لائیے، کوئی معجزہ دکھا دیجئے، اور یاد رکھیں کہ جب قوم معجزہ طلب کرے تو نبی پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ معجزے کا اظہار فرمائے گا، لہٰذا جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو پہاڑی سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے مفسرین نے فرمایا کہ اس کا سینہ جو تھا وہ 60 گز کا تھا، اتنی لمبی چوڑی وہ اونٹنی تھی۔ اور یہ جب آئی تو آپ نے یہ قاعدہ بنایا جو آگے بیان ہو رہا ہے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پیو گے۔ یہ اونٹنی اصل میں اتنا پانی پیتی تھی کہ سارے چشمے خشک کر دیا کرتی تھی، اور دوسرے دن پھر یہ بالکل پانی نہیں پیتی تھی، تو اگلے دن وہ چشموں میں پھر پانی ابل آتا تھا تو یہ لوگ پیا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی،
پہلے انہیں سیدھی سیدھی تبلیغ دین فرمائی، کوئی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بغیر آزمائش کی چیز ملتی ہے عموماً تو ہم نہیں مانتے ہیں، پھر جب ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ یہی اس قوم نے بھی اختیار کیا کہ جب ان کو بغیر کسی آزمائش کے تبلیغ دین فرما رہے تھے اور ان کا اسلام مقبول تھا تو مانے نہیں، اب آزمائش میں مبتلا ہوئے تو پھر گڑبڑ شروع کی۔ اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء چل رہی ہے اور اس کی 154 آیات کی تفسیر ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ پہلے آپ نے قوم کو دعوت دین دی، انہوں نے اطاعت نہیں کی، پھر انہوں نے اپنی طرف سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی رسالت پر نشانی لے کر آئیے۔ تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور پہاڑ سے ایک اللہ کی طرف سے اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب یہ ان کے لیے آزمائش مقرر کر دی گئی کہ ایک دن تم پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ جب یہ اونٹنی پانی پیے تو تم اس کو بالکل روکو گے نہیں، مارو گے نہیں اور کوئی اس کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ اب یہ ایک آزمائش تھی۔ ایک دن اگر بالفرض انہیں پیاس لگ رہی ہے تو سارا پانی ختم، اونٹنی پیے گی، اسے روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پانی جمع کرنے کی مشقت ہوئی کہ پہلے تو جس دن جب چاہا گئے چشمے پہ پانی پی لیا، اب جس دن اونٹنی کی باری ہے اس دن پانی لے ہی نہیں سکتے ہیں تو پیاس تو لگے گی، لازم سے بات ہے، تو پھر انہیں اس دن کے لیے پانی جمع کر کے رکھنا پڑتا تھا اپنے دن کی باری میں، تو یہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ تو اسی پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ انعام دیتا ہے، کچھ نعمت عطا فرمانا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی شامت اعمال کی بنا پر آزمائشوں کو دعوت دے بیٹھتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے۔ جب وہ اونٹنی پیدا کر دی گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، قالا، آپ نے فرمایا، ہذہ ناقۃ، یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے ایک دن، ایک پینے کا دن ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور ایک معین دن تمہاری باری ہوگی۔ ایک پینے کی باری اس کی ہے اور ایک معین دن میں تمہاری پینے کی باری ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اسے برائی کے ساتھ مت چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو پکڑ لے گا تمہیں بڑے دن کا عذاب۔ یعنی اگر تم نے اس کو برائی مارنے کے ارادے سے چھوا، اس کو زد و کوب کیا کچھ بھی، تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اب وہ لوگ آزمائش چلتی رہی تو ہمارے ہاں بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ مسلسل آزمائش سے گھبرا جاتا ہے، پہلے خود آزمائش کو دعوت دیتا ہے پھر اس سے گھبرا بھی جاتا ہے، لہٰذا یہ گھبرا گئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لہذا قدار نامی ایک شخص تھا جس نے خاص طور پہ کام کیا اور اونٹنی کی اس نے رگیں کاٹ دیں جس سے اس کا خون بہہ گیا اور وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی تھی۔ تو فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی رگیں کاٹ دیں، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے ندامت کی حالت میں صبح کی۔ اب جب صبح اونٹنی کو مار دیا، ہلاک کر دیا، اب جب صبح جاگے تو بڑے نادم پریشان، کیونکہ انہیں یہ تو یقین تھا کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایمان نہیں لاتے تھے، تو اب انہوں نے جو عذاب کی ان کو وعید دی تھی، اب اس عذاب کی وجہ سے یہ نادم ہوئے، شرمندہ ہو گئے، اپنے فعل پر نہیں بلکہ اس پر کہ اب یہ عذاب نازل ہوگا، اس پر وہ گھبرائے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے گھیر لیا، پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے،
وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور وہ غالب رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا لوط کی قوم نے مرسلین کو، رسولوں کو۔ اب لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا، اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ واقعہ آ چکا ہے کہ ان کی قوم میں یہ بری عادت تھی کہ یہ مردوں سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کر لیتے تھے، عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات شدید ناپسند تھی۔ لوط علیہ السلام نے بھی ان کو منع کیا، لیکن اس سے باز نہ آئے تو پھر ان پر عذاب نازل ہوا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ کہا ان کے لیے ان کے ہم قوم لوط علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم مخلوق میں سے مردوں سے برا کام کرتے ہو، بدفعلی کرتے ہو، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تم چھوڑ دیتے ہو وہ جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے، یعنی ان کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا فرمائیں، من ازواجکم یعنی تمہاری بیویاں، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ تو یہ حد سے بڑھنا ہے، اللہ نے ایک حد قائم کی ہے، یہاں تک آدمی اپنے ان چیزوں سے نفسانی خواہش پوری کر سکتا ہے، اس کے بعد ممنوع ہے، تو یہ حد سے پھلانگ گئے تھے، تجاوز کر گئے تھے۔ اب یہ ہمیشہ بری قوم کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ دینداروں کی بات کبھی تسلیم نہیں کرتی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا لوط، کہ اے لوط اگر آپ باز نہ آئے، تبلیغ دین آپ نے ترک نہ کی، نصیحت کا سلسلہ موقوف نہ کیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ضرور آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہیں نکال دیا گیا ہے، یعنی معاذ اللہ ہم آپ کو بستی سے باہر نکال دیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے کام سے بیزار ہوں۔ تو دیکھیے کہ مجبوری تھی کہ آپ کو تبلیغ دین کرنی ہے تو آپ اسی قوم میں رہے، لوگ برا کام کر رہے ہیں لیکن آپ اسی قوم میں رہے، وہاں سے ہجرت نہیں فرمائی کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی علماء کا کردار ہوتا ہے کہ علماء ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں برائیاں ہو رہی ہیں مجبوراً رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اس تبلیغ کرنی ہے، ان کو روکنا ہے، انہیں برائی سے دور کرنا ہے۔ لہذا اب یہ مطالبہ جائز نہ ہوگا کہ اگر کوئی ایک محلہ ہے مثلا اس میں جوئے کے اڈے ہیں اور وہاں کوئی عالم رہتا ہے تو کہ کیوں آپ اس جگہ رہتے ہیں، ہجرت کیوں نہیں کر جاتے؟ اگر وہ اس مقام پہ اس لیے ہے تاکہ ان لوگوں کو سمجھائے، انہیں برائی سے روکے، تو اس کا اس مقام پہ رہنا کوئی قابل گرفت نہیں ہے، نہ اس پر معاذ اللہ کوئی اللہ کی لعنت نازل ہوگی، کیونکہ وہ تماشائی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ مشغول نہیں ہو رہا، بلکہ وہ تو ایک اچھے مقصد کے لیے وہاں پہ رہائش پذیر ہے، تو ان لوگوں پہ ہی لعنت نازل ہوگی، اس پر نہیں ہوگی، اور اس کا وہاں رہنا بالکل درست ہے۔ کیونکہ اگر یہ بھی نکل جاتا ہے تو پھر وہ لوگ نفس و شیطان کے حوالے ہو جائیں گے اور کوئی انہیں تبلیغ کرنے والا نہیں رہے گا۔ لہذا آپ کا وہاں رہنا کوئی اس میں برا نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں۔ حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مقام پر کوئی گناہ ہو رہا ہو اور کوئی وہاں موجود ہو لیکن دل میں اسے برا جان رہا ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں، یعنی اس پہ کوئی وبال نہیں۔ اور اگر کسی مقام پہ گناہ ہو رہا ہے اور کوئی وہاں پر موجود نہیں لیکن دل سے اس کو اچھا جان رہا ہے تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے وہاں پر موجود ہے، یعنی جیسے وہاں موجودین کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا یا ان کی گرفت ہوگی، ایسی شخص کی بھی گرفت ہو جائے گی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه
اب آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی اے میرے رب نجنی مجھے نجات عطا فرما، و اہلی اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون ان کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی مجھے بھی ان سے محفوظ فرما، ان کاموں سے میرے گھر والوں کو محفوظ فرما۔ تو فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں تمام گھر والوں کو نجات عطا فرما دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ گئی تھی، جو پیچھے رہنے والوں میں سے ایک بڑھیا تھی، اسے ہم نے نہیں بخشا۔ یہ لوط علیہ السلام کی اہلیہ تھیں جو ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، پتھروں کی ان پر بارش ہوئی اور سب کے سب یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، یہ پتھروں کی بارش تھی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا تو ان کے لیے کیا ہی بری بارش تھی، یعنی کیا ہی ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے ایک بری بارش تھی، یعنی پتھروں کی بارش۔ ہر پتھر پہ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر وہ پتھر جا کے لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ ٹارگٹ اسی کے جا کے لگتا تھا اور وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے پتھر برستے رہے اور یہ لوگ بالکل ہلاک و برباد ہو کے پتھروں کے اندر دب گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب ضرور غالب آ جانے والا مہربان ہے۔ اب آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا جھاڑی والوں نے رسولوں کو۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا۔ اذ قال لهم شعیب، جب کہ کہا ان کے لیے شعیب علیہ السلام نے، لا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہی ہے۔ اب جو ان میں کوتاہیاں تھیں اس کی انبیاء علیہ السلام نے خصوصاً اس کے بارے میں تبلیغ فرمائی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف یہی کوتاہیاں تھیں اور کوتاہیاں نہیں تھیں، جو وصف برے اوصاف ان میں زیادہ معروف تھے ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اوف الکیلا، کہ تم ناپ پورا کرو، یعنی پورا تولو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو مکمل تولو۔ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ مطلب تولتے ہوئے ترازو وغیرہ کے اندر، یعنی جیسے وہ جس میں سامان رکھتے ہیں جس پلڑے میں، اس کو وزندار کر دیا کرتے تھے۔ تو سامان پہلے نیچے رکھا ہوا اس میں ڈالا، اب وہ تولیں گے تو پہلے وہ وزندار ہے، سامان کم تلتا تھا اور پیسے زیادہ لے لیا کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے ماہر لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اسی قوم کے طریقے پہ چلتے ہوئے ناپ تول میں بڑی کمی کرتے ہیں۔ دو طرح کے باٹ رکھتے ہیں، چھاپا پڑ جائے تو صحیح وزن والے نکال لیتے ہیں، ورنہ غلط وزن والے استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح ماہانہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کما رہے ہیں، یہ جتنا ہم وزن کے ذریعے کما رہے ہیں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے، ویسے حرام پیسہ ہے، حرام ذرائع میں نکل جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ ناگہانی آفت میں مبتلا کرے گا، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو ان کو منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح ترازو سے تولو، سیدھی ترازو سے تولو۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جو وزن والا پڑ رہا ہوتا ہے، یعنی باٹ والا، اس کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں، دوسرے کو نیچے کرتے ہیں، یا دوسرے کو دبا کے ذرا اس طرح کرتے ہیں تاکہ کم وزن بھی زیادہ محسوس ہو۔ یہ ان کی ٹیکنیک ہوتی ہے تولنے والوں کی، کبھی آپ معلوم کریں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، یعنی امانت میں خیانت بھی کرتے تھے، جو لوگوں کو تول کر دے رہے ہیں اس میں کمی کر کے دیتے تھے، تو یہ بہت غلط عادت تھی کہ یہ حقوق العباد تلف کرتے تھے۔ تو یہ ان کے جو برے اوصاف تھے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور ڈرو تم اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ان کو جو تم سے پہلی مخلوق ہے، یعنی اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، پہلے والوں کو پیدا کیا ہے، اس اللہ سے ڈرو اور ایسا برا کام مت کرو۔
تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، کہ محض آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی وہی نامعقول بات بولی، یعنی اب جو اچھی بات بولے، جو صحیح بات بولے، جو حق بات بولے، جو شریعت کے مطابق بات بولے، لیکن ہمیں ناگوار گزرے، بس اس پہ گویا کہ جادو ہو گیا ہے۔ یہ ان قوموں کا وتیرہ تھا ان کا، تو یہ فوراً انبیاء علیہ السلام کی عقل پر اور ان کے دماغ پر اٹیک کرتے تھے کہ ان کا دماغ پتہ نہیں کام نہیں کر رہا، شاید جادو کر دیا گیا ہے، عقل کی کمی ہو گئی ہے۔ تو لیکن انبیاء علیہ السلام کا اب طریقہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک گناہ بہت زیادہ معروف ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف بولتے تھے، وہ گھبراتے نہیں تھے، کیونکہ ان کا منصب یہ تھا۔ تو تبلیغ دین کرنے والے کو بھی چاہیے کہ حکمت کے ساتھ، اگر کوئی برائی عام ہو گئی ہے تو یہ سوچ کر کہ اب تو بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، کون چھوڑے گا، تبلیغ دین کا سلسلہ روکے نہیں، بلکہ احسن طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے وہی حقارت بھرا جملہ بولا کہ وما انت الا بشر مثلنا، اور آپ تو محض ہماری مثل ہی ایک بشر ہیں، ایک معمولی سے انسان ہے معاذ اللہ۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم آپ کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں، یعنی لے آؤ عذاب، ہم اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی کا اظہار کفر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ جی جہنم سے ڈریے اور بولے میں جہنم سے نہیں ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہوں، تو اس کو کفر لکھا ہے فقہائے اسلام نے۔ ڈرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ انہوں نے بھی بے خوفی کا مظاہرہ کیا کہ لاؤ آسمان سے کوئی بھی عذاب، کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دیجیے ہم پر، ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، یعنی سائے والے عذاب نے۔ بادل آیا، یہ سمجھے کہ یہ سایہ ہو گیا ہے، یہ بارش برسائے گا، اور اس سے پھر عذاب نازل ہوا اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بھی ضرور ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور غالب مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ رسولوں کے تذکرے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے ڈرانے کے بعد، پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمانے کے بعد، انہیں نصیحت اور عبرت، نشان نصیحت، نشان عبرت بنانے کے بعد اب پھر قرآن پاک کی طرف اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا، قرآن کے بیان کو پھر اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا، کیونکہ جب سرکار نے چیزیں بیان فرمائیں تو ایک خوف دل میں پیدا ہوا کفار کے، تو اب بہتر ہے کہ ان کو اب اس خوف میں مبتلا کرنے کے بعد مائل کیا جائے کہ اگر تم بھی عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اب یہ کام کرو، اس کو تسلیم کر لو۔ تو یہ کہ خوف کے بعد انسان اطاعت کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، لہذا فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح